بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کیپٹل ٹوڈے۔ ناظرین، کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ یہ بحث مزید زور پکڑتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنا دو ٹوک موقف لاہور میں کل دے دیا۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب صحافی نے سوال کیا کیا اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے، تو وزیر اعظم کا کہنا تھا اس حوالے سے پاکستان کا واضح موقف ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ 1948 میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے، یہی پاکستان کا موقف ہے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یو اے ای سے ہیں۔ ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں۔ پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے۔ اسی پہ پاکستان کھڑا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے یہ سٹیٹمنٹ ابھی نہیں دی، اس سے پہلے بھی وزیر اعظم متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاک شوز میں بھی اس کی بحث جاری ہے۔ یہ بحث تب زور پکڑی جب خفیہ ملاقات کی خبریں آئیں سعودی فرما روا محمد بن سلمان اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں یہ ملاقات کس حوالے سے تھی۔ مائک پومپیو نے جو اس ملاقات میں شریک تھے، فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کیا مزید اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھ لیں گے، میں اس حوالے سے کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا، لیکن یقیناً مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، یعنی امریکہ کا پریشر ایک موجود ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریول جو ریسٹرکشن ہے وہ اسرائیل نے سعودی عرب سے ہٹا دیے، یعنی جو سعودی عرب کے مسافر تھے جب وہ اسرائیل سفر کرتے تھے تو کووڈ کی وجہ سے 15 دن انہیں کوارنٹائن کیا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی دن قبل یہ نیوز آئی کہ اسرائیل نے ریڈ لسٹ سے ان مسافروں کا نام نکال کے، یعنی سعودی عرب کا نام نکال کے گرین لسٹ میں ڈال دیا، یعنی اب سعودی عرب سے جو مسافر ٹریول کرے گا اسرائیل کی جانب اسے 15 دن کوارنٹائن نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو کہ خفیہ ملاقات کی خبروں کے بعد آئی، جسے سارے میڈیا نے کوٹ کیا۔ آج ہم یہی بات کریں گے، چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی بحث جاری ہے اور ایک نیریٹو بھی اس حوالے سے بن رہا ہے، تو ہم اس بحث کو ڈسکس کریں گے آج کے کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے، اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایسپیکٹس کیا ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پہ۔ ہمیں جوائن کریں گے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام فے کے۔ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، سٹارٹنگ فرام یو رائٹ اوے، کیا سمجھتے ہیں آپ، ایک دفعہ دوبارہ یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ کیا اس پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مشرق وسطیٰ کی ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے، پھر اسلامی ممالک ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کا اس حوالے سے اسٹانس وزیر اعظم بتا چکے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے جو 2-3 دفعے بیانات دیے، انکلوڈنگ جو کل دیا انہوں نے بیان، وہ دیکھیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان کے عوام کی سینٹیمنٹس، اور پاکستان کے عوام کی سینٹیمنٹ بہت کلیئر ہے کہ وہ اس کسی حالت میں اس موڈ میں نہیں ہے کہ یہ تو میں حیران ہوں بحث بھی کیوں ہو رہی ہے ہماری میڈیا پہ، جبکہ فورن آفس بھی پچھلے ایک ہفتے میں 2 مرتبہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہ کوئی ایسی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے، اور تو لہٰذا یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ تو پاکستان کے عوام بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ جو عرب ممالک میں دیکھیں وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے اپنے جیو پولیٹیکل جیو اکنامک انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور جو پاور پالیٹکس ہے اور جیو پالیٹکس ہے اپنا مڈل ایسٹ کی، اس میں ایران کا ایک بڑا رول ہے۔ ایران کے ساتھ بڑے ممالک ہیں وہ نہیں چلتے ہیں مڈل ایسٹ کے،
تو لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے ایران کے ساتھ بڑے کشیدہ تعلقات ہیں. وہ تو کئی مرتبہ تھریٹن کر چکا ہے کہ ایران پہ کی نیوکلیر فیسلٹی پہ اسٹرائکس ہوگی. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ فلسطین کا ایشو جو ہے جب تک وہ ان پرنسپل سیٹل نہیں ہوتا, ایک جسٹ سولوشن منصفانہ حل نہیں ہوتا فلسطین کا, ان کا اپنی ایک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں آتا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے اگر ہم آج اپنے پوزیشن کو کمپرومائز کرتے ہیں تو ہماری جو پوزیشن ہے اسٹیٹڈ پوزیشن اپنا انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایز پر دا UN ریزولوشن, پھر وہ بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کو پاکستان کا کوئی اپنا لوگ کہتے ہیں نا, دیکھیں کوئی وہ تو کلیئر انڈیا کے ساتھ مل کے انہوں نے ہمیشہ اینٹی پاکستان پالیسی رکھی ہے. ان کی ایک جارحیت کی پالیسی ہے, گو کہ اوپنلی وہ نہیں کرتے ہیں, لیکن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یہ اسرائیل کا پیلسٹینین ماڈل ہے جو کہ اسرائیل نے انٹروڈیوس کیا تھا اور انڈین آرمی کے لیے کہ کیسے وہاں پہ انتفاضہ کو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کرش کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں جبکہ داعش جو کہ خود کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی کریشن ہے اور جس کو انڈین را اور یہ موساد یہ وہاں سے سیریا. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں, مفتی کفایت اللہ سے ان کی اوپینین لے لیتے ہیں. مفتی صاحب یہ بار بار بحث کیوں ہو رہی ہے اور یہ نیریٹو بھی ایک نیریٹو کی شکل اختیار کر رہی ہے؟ نہ صرف سوشل میڈیا, ہم الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایسپیکٹس کیا ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کے حوالے سے ہمارا موقف قوم تک پہنچ جاتا ہے. ایک تو ہماری ریاست کا ایک موقف ہے وہ تو واضح ہے, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہہ دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے سے ہمارا ایک موقف چلا رہا ہے اور سیاسی اختلافات کے باوجود اس موقف میں کوئی کمی نہیں آئی. اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی اخوت پر ہے. اسلامی اخوت کا معنی کیا کہ مسلمان کا بھائی ہے. ایک شعر بھی سامنے آ گیا, اخوت اس کو کہتے ہیں شبہ کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے. تو یہ اخوت ہے. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا, تو ظاہر ہمارا تعلق تو مظلوم کے ساتھ ہے. جب تک وہاں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کا, اس وقت تو ہمارا موقف کا تبدیل ہونا مناسب بھی نہیں ہے اور غلط بھی ہے, معقول بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کے چینل کے حوالے سے چند خدشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے خدشات غلط ہوں اور خدا کرے کہ وہ غلط ثابت ہو جائیں. ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے, لیکن اس وزیر اعظم کا ایک اور نام بھی ہے نا, یو ٹرن خان. تو لہٰذا یہ آج انہوں نے کیا کہا اور کل کیا کہا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ایک اور بات بھی ہے, پی ٹی آئی کی ایک MNA ہے, خاتون ہے, انہوں نے بنی اسرائیل کا قرآن میں ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ آپ اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرتے, اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے حوالے سے چند باتیں کی ہیں. میں ناراض بالکل نہیں ہونا چاہیے, میں الفاظ کے اندر بہت زیادہ چناؤ میں احتیاط کر رہا ہوں, لیکن یہ بات جو سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کا ایک طیارہ ہمارے ہاں آیا تھا جس کی تردید کر دی گئی ہے. ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں, شنید ہے کہ وہ جو آبی لندن کو گرفتار کیا تھا تو وہاں ایک پائلٹ اسرائیل کا تھا اور اس کو خفیہ طور پہ چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن مفتی صاحب اس حوالے سے تو کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ کوئی پائلٹ موجود نہیں تھا. یہ جو پی ٹی آئی پر فارن فنڈنگ کیس آیا تو اس کے 23 اکاؤنٹ سامنے آئے, اور میں بہت زیادہ حیرانگی سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اکاؤنٹ اس میں اسرائیل کا تھا, یعنی اسرائیل سے پیسہ آ رہا تھا. تو ہم نے اس وقت بھی سوال اٹھایا اور بہت غیر ضروری طور پر اس میں تاخیر کی جا رہی ہے. مفتی صاحب آپ نے جو وہ بات کی کہ پائلٹ اسرائیل کا تھا, اس حوالے سے تو واضح موقف آ گیا تھا کہ دوسرا کوئی پائلٹ ہم نے اریسٹ ہی نہیں کیا. آپ کے پاس کیسے انفارمیشن ہے کہ پائلٹ اسرائیل کا تھا؟
میری بات اگر پوری ہو جائے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. چلیں بتائیں. تو جب اکاؤنٹ سامنے آئے تو ایک اکاؤنٹ اسرائیل کا بھی تھا, تو ہم نے اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ جو ہوتا ہے تو ان کے درمیان تو MOU سائن ہوتا ہے, تو یہ پیسہ کیسے آیا اور کن کن اس مدوں میں گیا اور کیا بات ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ ملا لیں تو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا خان یو ٹرن لے لے گا اور وہ خدا نخواستہ اسرائیل کے اسرائیل کے تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو جائیں گی. ہم خارجہ پالیسی طور پر بھی آزاد نہیں ہیں, ہماری خارجہ پالیسی کہیں اور تشکیل ہوتی ہے. جی مفتی صاحب وہ پائلٹ کا تو بتا دیں, امریکہ میں جو پائلٹ اسرائیل کا والا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس انفارمیشن کیسے ہے؟ میں عرض تو کروں, مجھے تو زیادہ آپ سے وہ شکایت ہے کہ آپ بات کاٹ لیتے ہیں. سر آپ ہی کو موقع دیا ہے, بریگیڈیئر صاحب کو تو ہم نے اتنا موقع ہی نہیں دیا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں پالیسی اس لیے نہیں بنائی جاتی فارن کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے, پالیسی بنائی جاتی ہے کہ امیر کے لیے کیا مفاد ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 قربانی نہیں دی اور ہمارے معیشت تباہ نہیں ہوئی. تو یہ صورتحال ہے. تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ حکمران اگر برسردار رہیں تو کچھ انہونا ہو سکتا ہے, کچھ انہونی ہو سکتی ہے. ہم نے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اور علامہ راجہ ناصر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. فاروق حمید صاحب سے بھی کچھ مزید سوالات ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور آپ پروگرام میں ذکر کریں گے کیا سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. اس حوالے سے علامہ امین شہیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا. لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سیگمنٹ میں, رہنما جماعت اسلامی کے. بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کا بھی. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کو ویلکم کرتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے کوئکلی جاننا چاہوں گا. جی جاننا یہ چاہوں گا کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرے گا سعودی عرب؟ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ اس خطے میں اس کی ایک نئی تاریخ رقم کی جائے اور سیاسی اس وقت جو گراؤنڈ ہے اس میں ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی لائی جائے. اس کے لیے انہوں نے جو منصوبہ بنایا اس منصوبے کو انہوں نے دا ڈیل آف دی سینچری کا نام دیا. تو اسی کا رزلٹ یہ تھا کہ عرب ممالک کو اسرائیل کے زیادہ سے زیادہ قریب کیا جائے اور فلسطینیوں میں سے بھی وہ لوگ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں انہیں رول دیا جائے اور جو اینٹی اسرائیل لڑنے والی فورسز ہیں ان کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے. اگر آپ القدس کے دارالخلافہ بنانے کے حوالے سے امریکیوں کی کوششوں اور کاوشوں کو دیکھیں تو یہ اسی کا حصہ تھا. اب اس کے بعد ٹرمپ ہی کی حکومت کے دوران میں اگر آپ نے یہ دیکھا کہ بحرین نے تسلیم کر لیا, UAE نے تسلیم کر لیا, تو یہ بھی اسی گریٹ گیم کا ایک حصہ تھا. سعودی جو اس پورے خطے کے اندر ایک بڑا اہم رول رکھتے ہیں, تو اس طرح کے امور سعودیوں کی اجازت کے بغیر یا مرضی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو اب سعودی چونکہ مکہ اور مدینہ کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور عالم اسلام میں سعودیوں کا اٹھایا ہوا ہر قدم بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. اس لیے سعودیوں کو خود اس کام میں آگے بڑھ کر تسلیم کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہے. لہذا سعودی خود آگے نہیں آئے, پیچھے رہے اور UAE اور بحرین اور سوڈان کے ذریعے سے اسرائیل کو تسلیم کروا کر انہوں نے گراؤنڈ ہموار کیا ہے. پہلے اگر آپ کو یاد ہو انور سادات نے جب قبول کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا
تو اس کے بعد انور سادات کو عرب دنیا کے اندر ولن کے طور پر دیکھا جانے لگا اور آخر کار وہ مارا بھی گیا. ترکی نے ظاہر ہے بہت پہلے اس کو تسلیم کر لیا ہوا تھا. تو اس وقت سعودیوں کے لیے یہ خود ایک چیلنج ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. سعودیوں کی ایک گفتگو چلی ہے ٹرمپ کے ساتھ. انہوں نے مشروط کی ہوئی تھی کہ اگر ٹرمپ اگلے الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں سکا. ایسا ہو نہیں سکا اس لیے سعودیوں کے لیے اب بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں. جی اصل بات یہ ہے کہ سعودیوں کے ہاں گراؤنڈ بالکل تیار ہے. اگر وہ اس وقت اعلان نہیں کر رہے تو اس کی وجہ رائے عامہ کا خوف ہے, عالم اسلام سے رد عمل کا وہ خوف ہے. اسی خوف کی وجہ سے اس وقت وہ تسلیم نہیں کر رہے, اور خدا کرے کہ وہ تسلیم کبھی بھی نہ کریں, ورنہ عالم اسلام کا رد عمل بھی اسی حساب سے سخت ہوگا. اچھا لیاقت بلوچ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان میں ایک یکساں موقف پایا جاتا ہے مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہوں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, جماعت اسلامی کا اس پر کیا سٹانس ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جماعت اسلامی کا تو ایک بڑا واضح سٹانس ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, فلسطین ارض انبیاء ہے اور فلسطینیوں کا وطن ہے, ان کی سرزمین ہے, اور ان کی آزادی کے اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور حقیقت میں یہ وہ موقف ہے کہ جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اختیار کیا اور آج تک بھی وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. لیکن اب ایک دباؤ اور پریشر اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں کہ عرب ممالک میں ایک ایک کر کے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی اور معاہدوں کا سلسلہ چل نکلا ہے. وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ عالم اسلام کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. مسلم ممالک جو ہیں کہ وہ باہم دست و گریباں ہیں, اور عالمی استعمار نے یہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ مسلم ممالک کو علاقائی اور سرحدی اور سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے باہم منتشر کر دیا. اب اسی وجہ سے وہ دباؤ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس دباؤ کے نتیجے میں مسلم ممالک جو ہیں وہ استعماری قوتوں کے ایجنڈے کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امارات نے تسلیم کیا, بحرین کی خبر آئی, عمان کے بارے میں, لیاقت صاحب میں آپ کا موقف یہیں سے کنٹینیو کروں گا. مجھے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں, تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا. میں آپ کا موقف یہیں سے کنٹینیو کروں گا, آپ ہی کو لوں گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے, عمران خان صاحب نے دو ٹوک موقف تو دے دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس موقف سے یو ٹرن بھی لیا جا سکتا ہے, خان صاحب لے سکتے ہیں. لیکن اگر خان صاحب کی دور حکومت میں ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے, تو کیا عمران خان اپنی مقبولیت کھو بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا اگینسٹ دا پاپولر ڈیسیجن یہ فیصلہ ہوگا. پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹس بڑے واضح ہیں اس موقع, اس حوالے سے, اس ایشو پہ. میں یہ جاننا چاہوں گا بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا اگر فیصلہ کیا جاتا ہے تو کیا اٹ وڈ بی اے کانسپریسی اگینسٹ دا سٹنگ گورنمنٹ, پی ٹی آئی گورنمنٹ, اگر پریشر ہوتا ہے ان پہ؟ کانسپریسی تو میں لفظ استعمال نہیں کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوگا. اور پرائم منسٹر عمران خان چاہے بے شک لوگ کہیں جی وہ یو ٹرن لیتے ہیں فلاں یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی جذبات کو, عوام کی جذبات کو سمجھتے ہیں, اور وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان کے جیو اکنامک یا جیو اسٹریٹجک
इंटरेस्ट के बरखलाफ हो। मैं यहाँ एक बात करना चाह रहा हूँ कि आपने ब्रेक से पहले सऊदी अरेबिया की बात की। सऊदी अरेबिया एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार मुल्क है, वो बेहतर जानते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है, और अगर वो 18 जनवरी जब ट्रंप का टाइम खत्म होता है तो हो सकता है कि अगर वो भी बहरीन और यूएई के तरह सऊदी अरेबिया को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, करें, मोस्ट वेलकम, खुश रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुफ्ती साहब ने दो बातें की थी, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। पहला ये कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के इंटरेस्ट, ठीक है, माजी में मैं मानता हूँ अमेरिका के इंटरेस्ट पे होते थे अब हमारे जो भी लोग हुकूमत में थे, लेकिन अभी हाल ही में मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसमें प्योरली ठीक अमेरिका का फायदा है, लेकिन ये उसमें हम अपने जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस, सिक्योरिटी और वो प्रोसेस वहां पे मामला हो ताकि उसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आए पाकिस्तान में। दूसरा, उन्होंने इस्राएली पायलट की बात की, और जनाब बात तो बड़ी क्लियर है, 2 जहाज गिराए थे, एक का पायलट, एक जहाज जो पाकिस्तान की सरजमीन पे गिरा, उसके पायलट को हमने पकड़ लिया अभी नंदन, जो इंडियन पायलट था। दूसरा जहाज जो है SU-30 वो तो इंडियन एरिया में गिरा, अब उसका और वो जहाज का रैकेट जलते हुए पूरा दिखाया भी गया, इंडियन मीडिया ने भी दिखाया, वो पायलट मर गया, क्या हुआ उसके साथ वी डोंट नो। तो मुझे नहीं मालूम है कि ये स्पेकुलेट करना कि इस्राएली पायलट और ये वाली बात, आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। मुफ्ती साहब आपकी जानिब हमने आऊंगा। अगर वॉर ऑन टेरर में साथ दिया था अमेरिका का, जो कि मैं समझता हूं गलत किया, लेकिन बाद में हमारी पार्लियामेंट ने अच्छा फैसला किया कि जब यमन में नहीं गए। सर वेरी राइट, वेरी ट्रू। हमने कहा कि हम अपनी फौज यमन में नहीं भेजेंगे। जी सर, वेरी ट्रू। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊंगा। मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं, इसराइल को तस्लीम करने से जो कश्मीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ है वो कमज़ोर ज़रूर होगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा, इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। अमीन शहीदी साहब, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ है वो किस हद तक मुतासिर होगा, इस पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम कश्मीर के मामले में कहते हैं कि वहां पर इस्तिस्वाब राय कराओ और आवाम से पूछो कि उनकी ख्वाहिश क्या है, तो ये ग्राउंड रियलिटी भी है कि कश्मीर में गुज़श्ता 72 सालों से कश्मीरी आवाम ने खून दिया है, अपनी नामूस, जान, माल, घर और आराम की कुर्बानी दी है और उस जद्दोजहद को जिंदा रखा है। अब मुझे, आपको, इंडियन गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह हक हासिल नहीं है कि इंडिया के वहां पर गैर कानूनी कब्जे को हम तस्लीम करके कश्मीरियों के खून का सौदा करें। लिहाजा पाकिस्तान हक बजानिब है ये कहने में कि कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए, लेकिन जब यही मसला फलस्तीन के हवाले से पेश आता है तो फिर अरब ममालिक इस वक्त फलस्तीनियों की ख्वाहिश के खिलाफ अपने छोटे छोटे मफादात और अमरीकियों के खित्ते में मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फलस्तीनियों के खून को भी बेचना जायज़ समझते हैं और अल-कुद्स की असीरी को भी काबिल कबूल समझते हैं। जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मुझे खौफ ये है कि अगर सऊदियों ने कबूल कर लिया या तस्लीम कर लिया तो बाकी दुनियाए इस्लाम को कबूल करते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में लिबरल्स की तरफ से, सेकुलर्स की तरफ से और अमरीकी जो लॉबीज हैं उनकी तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हमें ये बात जरूर पेश नजर रखना चाहिए कि नंबर 1, पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है। नंबर 2, पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत नहीं है बल्कि आलम इस्लाम के अंदर फौजी लिहाज से एक बहुत बड़ी और मजबूत हैसियत रखता है। नंबर 3, कश्मीर का इशू पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर के मुकाबले में फलस्तीनी इशू में अरब इन बादशाहों के मौक़िफ़ को अपनाकर फलस्तीन के इशू में अमरीकी और इस्राएली एजेंडे को कबूल कर लिया और तस्लीम कर लिया इसराइल को, तो फिर इंडिया के मुकाबले में और कश्मीर के मसले में एक दिन भी पाकिस्तान खड़ा नहीं रह सकता। माजी करीब में हमने ये देख लिया है कि OIC के तमाम ममालिक ने मिलकर पाकिस्तान को अपना अंगूठा दिखाया और इंडिया को इजलास में भी बुलाया, और जब
انڈیا کشمیر کے اندر کشمیریوں پر ظلم اور ستم کی انتہا کر رہا تھا، تو ایسے موقع پر سعودی وزیر خارجہ اور اماراتی وزیر خارجہ نے پاکستان آ کر پاکستان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لوکل اور ریجنل مسئلہ ہے، اس کو امہ کا مسئلہ نہ بنائیں، انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں، ہم اس معاملے میں آپ کی کوئی حمایت نہیں کر سکتے۔ جہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا واضح اور دو ٹوک موقف کشمیر کے حوالے سے آ چکا ہو عرب ممالک کا، وہاں پر آپ کس بیس پر عرب ممالک کے موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں اور کشمیر کا سودا کر سکتے ہیں؟ لہذا اگر القدس کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ فرض کریں ہو جاتا ہے تو یہ کشمیر کے معاملے میں خودکش حملہ ہوگا اپنے آپ پر بھی اور کشمیریوں پر بھی، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا کشمیر کی آزادی کی اس تحریک پر۔ امپیکٹ کی آپ نے بات کی علامہ صاحب، امپیکٹ کے حوالے سے بریگیڈیئر صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ آپ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے کہا کہ عوامی سینٹیمنٹس ہیں اینڈ بہت ان پاپولر ڈیسیجن ہوگا اف یو ڈو اٹ، اور عوامی سینٹیمنٹس نہ صرف ہیں بلکہ ایک 70 سال کی تاریخ بھی ہے جس میں ہم نے نہ اسرائیل کو تسلیم کیا، ہمارے پاسپورٹ پہ بھی ہر ملک کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے، اور ہمارے یہاں تو یہ جرنلی بھی لوگوں میں رویہ ہے کہ یہودی سازش اور یہودی ایجنٹ کے حوالے سے۔ ان کیس فار انسٹنس اف وی گو فار دس ڈیسیجن، what do you think what would be the repercussions؟ بھائی پہلی بات یہ کہ یہ فیصلہ یہ ہم سوچ بھی کیوں رہے ہیں، یہ ہماری پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہے، ہماری ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہماری الیکٹڈ لیڈرشپ ہے۔ دیکھیں یمن کا فیصلہ آپ بھول گئے کیسے پاکستان کی پارلیمنٹ نے نواز شریف صاحب کے دور میں بہترین فیصلہ کیا تھا، ڈسپائٹ کہ سعودی عربیہ ہمارا کتنا نزدیک ہے کہ ہم میں یمن میں پاکستان آرمی کے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کر رہے۔ دیکھیں جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ کوئی آپ نے کر لیا، یہ میں نے کر لیا، چھپ کر کے کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا، نو سر، ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ لوگ پاکستان میں مانتا ہوں علامہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، پاکستان میں لابیز ایگزسٹ کرتی ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ہوں، جنہوں نے اس وقت اس مسئلے کو ایجیٹیٹ کیا ہوا ہے صرف دو وجہ سے کہ جناب وہ سعودی عربیہ کے اور وہاں پہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی کوئی میٹنگ ہو گئی ہے، موساد کا چیف بھی تھا، سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی وہاں پہ پومپیو صاحب بھی تھے وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا کہ جی دیکھیں یو اے ای نے پاکستان کے اوپر یہ ویزا کا ریسٹرکشن لگا دی along with سیریا، ترکی، یمن اور یہ ممالک۔ دیکھیں پاکستان جس علامہ صاحب نے کہا ہم ایک اسلامک ورلڈ کی نیوکلیر پاور ہے، ہماری اپنی ایک نیشنل پرائیڈ ہے، ہماری اپنی ایک نیشنل جس کو کہتے ہیں نا نیشنل سیلف رسپیکٹ ہے، تو لہذا یہ نہیں کہ وہ ایک سینکشن لگ گیا تو ہم گھبرا گئے، یہ پینک میں چلے گئے، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ جو ممالک، جو مڈل ایسٹ کے ممالک اگر وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں اور وہ پھر پاکستان کے خلاف ان ممالک کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی شکل میں، تو دیکھیں یہ وہ ممالک ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ میں یو اے کی بات کرتا ہوں کہ ان کے بنانے میں جو آج یہ ہے پاکستان کا بڑا کردار ہے، پاکستان کی ہر سٹیپ کو مدد کی کہ آج یہ اب بریگیڈیئر صاحب I want to ask a question here, sorry to interrupt you. کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک ایک کر کے اسلامی ممالک جس طرح سے کر رہے ہیں، اسلامی ممالک تمام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پاکستان پیچھے اکیلا رہ جاتا ہے، ہمارے پاس کیا آپشن بچے گی پاکستان کے پاس؟ اور دوسرا جو آرگیومنٹ اس کے کراس آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کیا آپ آئسولیشن پھر اس ٹائم برداشت کر لیں گے؟ بھائی کون سی آئسولیشن؟ اس وقت آپ دیکھیں الحمدللہ پاکستان میں ہماری اکانومی ابھی بے شک میں مانتا ہوں کمزور ہے، لیکن کرونا پہ ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے پاکستان از نمبر 1 جس طرح انہوں نے کرونا کو ہینڈل کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان کی اکانومی ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش، انڈیا کے مقابلے میں بہترین اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماحولیات کی امپرومنٹ کے لیے پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے ایٹ دی گلوبل لیول۔ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں، ہماری تو انٹرنیشنل لیول پہ بات سنی جا رہی ہے۔ ہاں میں ایک بات فائنلی کہنا چاہ رہا ہوں، اگر پاکستان کو بڑا کلیئر کہنا چاہیے، نمبر 1 فلسطین کا جسٹ سولوشن، نمبر 2 انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مودی کا وڈرال اور وہاں انڈین آرمی کا وڈرال اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، نمبر 3 اسرائیل انڈیا کے ساتھ مودی کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف جو ان کے عزائم ہیں وہ ہمیں ہمارے قابل قبول نہیں، ہم اسرائیل سے کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
हम हमारे ذہن میں ہے کہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب آپ کا موقف آ گیا ٹھیک ہو گیا مفتی کفایت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب ایک آرگیومنٹ آپ کو دوں گا اور اس پہ آپ سے آپ کا جواب چاہوں گا آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ سفارت کاری کی دنیا میں آپ کا کوئی دوست اور کوئی دشمن نہیں ہوتا اور آپ نے جب بینگ ڈپلومیٹ اور ڈپلومیسی لے کر چلنا ہے تو آپ کو تمام ممالک سے یکساں تعلقات بھی رکھنے پڑیں گے اپنے مفادات کو دیکھنا پڑے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے کیا مفادات ہیں مفتی صاحب دیکھیں اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ریچڈ لوگ تو نہیں ہیں پتھر زمانے کے زمانے میں لوگ تو نہیں ہیں کہیں آگے ہونا ہوگا کہیں پیچھے جانا ہوگا مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلو اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کشمیر آپ کو دیتے تو ایک آپشن آ گیا ہے یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی اکانومی کے اندر جو مشکلات ہیں اس کو حل کر دیا جائے گا اور ڈالر کو نیچے لایا جائے گا چلو ایک بات ہے ان تمام آپشنوں پہ غور تو کیا جا سکتا ہے لیکن میں جو آپ سے گلہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت دیکھو آپ ناراض نہ ہو وہ خود نہیں آئی عوام کی طرف سے نہیں آئی بلکہ وہ تھپوں کے ذریعے آئی تھی تو پھر کوئی ایجنڈا تو ہوگا نا مفتی صاحب مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی بات اسرائیل پہ کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی حکومت پہ لے آئے ہیں تو یہی کہہ رہا ہوں نا جب آپ کسی کو زبردستی لاتے ہو تو کوئی ایجنڈا تو مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ کا موقف پی ٹی آئی کی حکومت پہ بھی آ گیا اسرائیل پہ بھی آ گیا بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کا بھی موقف آ گیا علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی بڑا ویلیویبل ان پٹ دیا لیاقت جتوئی صاحب بھی لیاقت بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بھی اپنا ان پٹ دیا اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پر بھی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا قائد اعظم کا اس حوالے سے واضح فرمان ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے پاکستان اس کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا قمر صدیق کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ